الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين خاتم النبيين أكرم الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين نبي الحرمين إمام القبلتين سيد الكونين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسنا المزين من كل زين المنزد من كل عيب وشين جد الحسن والحسين نبي الأنبياء عظيم الرجاء من الجود والعطاء محي الذنوب والخطا شفينا يوم الجزاء سر الله المخزون در الله المكنون عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سر لقلب المحزون سيدنا ومولانا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ووكيلنا وكفيلنا وعوننا ومعيننا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا سيدنا ومولانا محمد للنبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وصحابه المكرمين المعذبين وابن الكريم الأمين المكين موحي الإسلام والحق والشرع والملة والقلوب والسنة والطريقة والذين واهب المراد قطب الأرشاد فرد الأفراد سيد الأصياد مصلح البلاد نافع العباد دافع الفساد مرجع الأوتاد غوث الثقلين وغيث الكونين وغياث الدارين ومغيث الملوين إمام الفريقين سيدنا ومولانا الإمام أبي محمد عبد القادر الحسني والحسيني الجلاني الكريم والأصحار أولياء أمة الكامل العارفين وعلماء ملة الراشدين والمرشدين وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يهد الله والحمد للہ رب العالمین. گزارشات پیش کروں تو قبل سرکار دو عالم فخر موجودات رحمت عالمیہ صفت عالمیہ تتمہ دور زمان سرکار مدینہ سرور سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار در بار گور بار دے اندر ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کروں. اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعمن والہ واتم برہانہ
دی شان مقدس ہے کہ وہ اپنے خاص بندیاں دا بڑے پیار نال ذکر کرتا ہے. کتھے پیار ہوئے اللہ نو اوتھے پھر سارے کم ہو جاتے. نہ اوتھے کوئی مشکل رہندی ہے، نہ کوئی تکلیف رہندی ہے، نہ اوتھے کوئی بیماری رہندی ہے، نہ کوئی اوتھے مصیبت رہندی ہے، کیونکہ وہ بندہ جا انہاں کول بیٹھا ہے جنہاں نال رب نوں پیار ہے. جیڑی ظاہری طور تے اوتھے لوگ ویکھدے نے بھی تکلیف ہو رہی، وہ تکلیف نہیں ہوتی، وہ انہاں لوکاں دی اصلاح ہوتی. تزکیہ نفس ہوندا ہے. دھوبی کول کپڑا جائے گا تو بٹھی چڑھے گا، نہ جائے گا تو دی میل نہیں نکلتی، نہ بٹھی چڑھتا. اللہ دے بندیاں دا دستور العمل یہ ہے کہ اس لیے انہاں کول کوئی جاندا ہے تو اس لیے اس دی میل کٹ دیتے. جس لیے میل نکل جائے تو پھر وہ پاون دے قابل ہوتا ہے تو پھر لوگ انہوں ویکھدے کیسا سوٹ ہے، کیسا کپڑا ہے. پھر جس لیے انہوں دی میل کٹ دے اس لیے پھر یہ قابل ہو جاتے ہیں لوگوں کے ویکھن دے. پھر لوگ انہوں دی زیارت واسطے جاندے ہیں، انہوں دے دروازے تے جاندے ہیں، انہاں کو اپنی حاجات پیش کر کے اپنی مشکلات حل کراندے ہیں. لوگوں نے ایک رواج بن لیا کہ اللہ مشکل حل کرتا ہے. کمڑے جی اللہ نے وہ تو مالک جو کہ اللہ نے کسی نے اختیار ہی نہیں دیتے کسی مشکل حل کرنے دے، تو انہوں پھر اپنا دوست بنایا کیوں؟ یہ جی دوستی تو کسی بندے دی بھی نہیں، کسی افسر نال دوستی ہوئے، ڈی سی نال سارے ضلع دیتے ہو بندہ حاوی ہو جاتا ہے. جس کی رب نال دوستی ہوئے پوری کائنات کی حاوی ہو جاتا ہے. یہ رب دی دوستی ہے، بندے دی دوستی ہے. تو پھر رب انہوں نے پیارے پیارے ذکر کرتا ہے. فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اے بابو تسی نہیں دیکھتے جس لئے سورج نکلتا ہے. اذا طلعت تزاوروا عن قافہم، جس لئے سورج نکلتا ہے انہاں دی غار دے ذات الیمین سجے پاسے کی کرتا ہے؟ زیارت کرتا ہے. سورج نہ بندے زیارت کرنا اور مخلوق تھوڑی جیڑا ساری کائنات نو روشنی دیندا ہے ستارے دے اوتے. سورج دی روشنی تو بغیر کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی. جس کی روشنی تو بغیر کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی. وہ سورج جس لے چڑھتا ہے کہ انہوں نے سجے پاسوں سلام. یا اللہ یہ کون لوگ نے جنہوں نے سورج بھی سلام کر دیں. رب نے فرمایا اوتھے بندے نہیں جاندے غار کول، اوتھے سورج نکلدا ہے تے میں سورج نوں حکم دیتا ہے تو ساری دنیا نوں ویکھنا ہے. جیڑا ساری دنیا نوں ویکھن والا ہے انہاں نوں پہلے سلام کرتے پھر دنیا اُتے نظر ماردا. پھر وہ دنیا اُتے نظر ماردا ہے. مینوں تے ایویں شک پیندا ہے جے سورج اللہ دے بندیاں دی زیارت نہ کردا تے سورج دی اس روشنی وچوں تاثیر نہ ہوندی. کوئی زیارت کردا تے کچھ لیندا ہے نا، کوئی سلام کردا ہے تو اس دا کوئی احترام ہے نا. تو معلوم ہویا سورج انہاں کو کوئی ایسیاں سیاں بھی سلام کر کے حاصل کرتا ہے کہ جس سے اس کی روشنی پھر پوری خطہ عرب تے پیندی تے بڑیاں بڑیاں سونیاں انگوریاں پیدا ہوندیاں. یا اللہ انہاں لوکاں دی برکت ہے. فرمایا میرے اللہ دے میرے بندیاں دی برکت نال ساری کائنات کھلوتی. میں لوگوں دس دیتا ہے کہ اے بندے وچوں کائنات دے کڈ دتے جان جس سے اس دے کائنات ہی نہیں رہنی.
وہ تو قیامت آ جائے اس دے کائنات رہن گی. فرمایا جتنا ٹکے رہن گے انہاں وچوں میرے دوستاں وچوں پوری کائنات وچ ایک بھی رہے گا تے میں قیامت قائم نہیں کرنی. مینوں حیا آندا مینوں انہاں دا حیا آندا ہے جس لئے میں انہاں ساریاں نوں اپنے کول بلا لاں گا اس لئے قیامت قائم کراں گا جب تک ایک بھی پوری کائنات دے اندر اللہ دا دوست رہا اتنی دیر تک کائنات دے اندر قیامت نہیں قائم ہونی. یہ انسان ذرا سوچ لے جے رب نوں اتنا حیا ہے تے پھر تو کیوں اپنی واگاں اٹھائی. کیڈا ہے رب نے فرمایا جیڑا سب تو آخری عذاب ہے اتنی دیر تک میں قائم نہیں کرنا جتنی دیر تک اس مخلوق دے اندر میرا ایک بندہ بھی باقی ہے. تو میں نے یہ دسو یہ مخلوق بھی ایک باقی ہے کہ عذاب نہیں ہوتا کہ یہ قیامت میں سارے کدھروں آ جائے گا. میرے نبی پاک کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگی نفس و نفسی پکاریں گے انبیاء علیہ السلام عرش پہ سائے نہ بہ کے بھی نفس و نفسی پکاریں گے. یہ حدیث عام لوگاں سنیے میں پوچھنا ہے نفس و نفسی کیوں پکاریں گے؟ یہ تے معصوم لوگ نے انہاں نوں نفس تو کی خطرہ پہ گیا. نفس و نفسی کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی کا کچھ نہیں کر سکتا. انہوں نے یہ نفس و نفسی تو مراد یہ ہے کہ میں اج تہاڈا کچھ نہیں کر سکتا جڑا کرنا والا وہ ہو جاؤ. اسی تے اپنے آپ وچ کھڑے ہیں جس نے کچھ کرنا ہے تسی سارے اودے کول جاؤ. کیوں بھجے پھردے ہو کیوں دوڑ لاندے پھردے ہو کیوں پریشان ہوئے ہو. ایک کوئی آمنا گا ایک کوئی آمنا دا لال سیدہ سلام اللہ علیہ دا ابا جان ہے حسنین کریمین دا نانا ہے. انہاں لوگوں کو کی پتہ ہے یہ کون لوگ سن یہ کیوں آئے سن تے کی کرنا ہے. یہ آیت اس واسطے کہ اللہ نے فرمایا میرے دین یہ باقی رکھنا ہے تے میرے نبی پاک دی آل اولاد نے رکھنا ہے. یہ کتنا بھی یتن کر لینے جتنے بھی زور لا لین یہ اپنی جاناں تے دے سکتے ہیں لیکن دین نو بچاون واسطے انہاں کو سارے طریقے یاد نے. کدے تلوار نال بچا لیندے نے کدے سر دے کے بچا لیندے نے کدے بچے دے کے بچا لیندے نے. انہاں نوں دین بچاون دا ول آندا ہے. انہاں نوں دین بچاون دا وہ تانوں ول آندا دی اولاداں نوں بچاون دا مال نوں بچاون دا اپنے پیسے نوں بچاون دا میرے نبی پاک دی آل نوں دین دے بچاون دا ول لے. دین دے بچاون دا ول تے جس نو ول ہوے وہی بچا سکتا ہے جس نو ول نہیں آندا وہ کیویں بچاوے. وہ جڑے وہ لوگ نے کیوں نہ بچاون جڑے مور نبوت تے کھیڈدے سن اور جڑے تلواراں دے سائے نہ رہندے سن جڑے سیدہ سلام اللہ علیہ دی تربیت وچ سن جڑے مولا کائنات دے تعلیم وچ سن وہ کیوں نہ دین نو بچاون جڑے واسطے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا مدینۃ العلم علی بابھا میں شہر کے دین دا حضرت علی دروازہ ہے جنہیں دروازے سے نہیں آیا وہ شہر سے نہیں داخل ہو سکتا. معلوم ہویا چاہے کوئی کتنا عالم ہو جائے کتنا بڑا ہو جائے جب تک نبی پاک دی آل اولاد دے بوئے تے نہ جاوے دیندار نہیں بن سکتا. دیندار نہیں بن سکتا. اسی واسطے فرمایا
یہ لوگ تے وہ لوگ نے جڑے بنی اسرائیل دے بندے نے، بنی اسرائیل دے صحابی نے، انہاں دا یہ مقام ہے۔ میں ہوں پوچھنا جے انہاں نوں سورج سلام کر کے نکلدا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل اولاد تے اولیاء کرام دا مقام کی ہوے گا؟ اس واسطے بڑی مدت دے بعد ایک بندہ ملتان چو گزریا، اس کسی نے روٹی نہ دتی نہ پانی دتا، کسی نان بائی نے اس دو کلیجی دیاں بوٹیاں دتیاں، پھر اس گرم نہ کرن دیون۔ اللہ دے بندے نے ملتان دی سرزمین دے وچ کھڑو تے آکھیا سورج نیڑے ہو، جے لوگ نہیں مینوں کچھ کرن دیندے تے میں سورج دی شو وچ انہاں نوں بن لینا، انہاں نوں میں سورج نوں نیڑے کر لینا۔ اللہ دے بندیاں کول کتنیاں طاقتاں نے۔ میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر دے موقع دے اتے، خیبر دے میدان دے ایک جگہ دے اتے تشریف فرما، مولا کائنات دی گود وچ سر رکھیا ہے تے آپ ذرا آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم دی نماز کچھ عصر دی قضا ہو چلی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم لوگ آپ دینے کے رون دے رہے، وہ نماز دی قضا ہے، جس کی قضا ہوئے وہ اتے رونا نہیں آندا، قضا تے یہ رون دیتا ہے اس واسطے اج میرا نبی میری گود وچ کل کھورے ہوئے گا کہ نہیں؟ رونا تے دوست دی دوستی دا سی، رونا نماز دا نہیں سی جس کی قضا ہے۔ معلوم ہوا نماز دی قضا ہو سکتی ہے، محبوبہ دی جدائی دی قضا کوئی نہیں۔ یہ تو انہوں لوگوں تو کچھ انہوں لوگوں نے خام خواہ روڑا پایا کچار پھرے، کوئی ادھر بجیا پھردا ہے، کوئی ادھر بجیا پھردا ہے، کوئی کسے پاسے دوڑ رہا ہے، کوئی کسے پاسے دوڑ رہا ہے۔ ایمان یقین ہلے کہ پیٹ دا چکر ہے سارا۔ تو فرمایا ترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كافٍ ذات اليمين، جس لئے سورج نکلتا ہے اس نے بھی انہوں نے سجے پاسے آ کے سلام کرتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، ہن مینوں کوئی آکھے ایتھے سلام دا لفظ کو نہیں لکھیا تے سلام دا لفظ کو نہیں لکھیا تے سورج ادھر کی لے جاندا ہے؟ نہ سلام دا لفظ تا نہیں لکھیا تے سورج ادھر لین کی جاندا ہے؟ جی تسی جمعہ نہیں پڑھنا تے لین کی آئے؟ مسیح دیکھنا ہے؟ معلوم ہوا جمعے کا دن جمعے پہ آیا تو جمعہ پڑھنا ہے۔ ذات الیمین وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، تے جس لئے سورج غروب ہوندا ہے ذات الشمال، پھر بھی سلام کر کے پھر انہوں نے کھبے پاسے سلامی دی ذات الشمال وہم فی فجوۃ منہ، او جتھے بیٹھے نے وہ ایک بڑی کھلی ساری جگہ ہے، کھلی ساری جگہ ہے، کھلی جگہ وچ بیٹھے نے۔ ذالک من آیات اللہ، تے اللہ دیاں نشانیاں نے، کھلی جگہ بیٹھے نے کی نے اللہ دیا۔ یہ تے اصحاب کہف جتھے بیٹھے نے وہ اللہ دیا نشانیاں نے۔ میرے نبی پاک دی دادی پاک ہوئی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جتھے میرے نبی پاک دی دادی پاک ہوئی اللہ نے فرمایا ہاجرہ جتھے ٹری ہے یہ بھی میری نشانیاں نے۔ یا اللہ یہ تھے کی کرنا ہی، فرمایا گناہ تو لے کے آج ہی معاف میں کر دوں گا۔ یا اللہ اسے توبہ کرا، فرمایا تو ٹرتے دیکھ کیوں نہ دیا دا پوری کر دے گناہ، ٹرنا تیرا کم میں گناہ معاف کر دیا گا میں۔ یا اللہ ایک کی تصویر نہ پاڑیا جائے،
فرمایا تاثیر میتھوں پوچھنا ہے، تو اپنے گناہ دی گل کر، تاثیر دا مینوں پتا ہے، تو کرتے ویکھ لے جے گناہ باقی چھڈ جان۔ اجے تاثیر دا پتہ نہیں لگیا، ساری عمر گناہ کر کر کے آیا کہ اتنے جتنے ٹرے تو گناہ باقی کیوں نہیں رہا؟ میں جاننا تو نہ قدموں کی تاثیر یا اللہ اکری قدم لگے قیامت تک گناہ معاف پے ہوندے نے۔ رب نے فرمایا ساڈا اصول مقرر ہو گیا ہے کہ تے اللہ دا بندہ ٹر جائے یا پے جائے تے اوتھے اکری گنہگار چلیا جائے تے اودے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ تو ہوں میں پوچھنا عرب دی سرزمین تو مکے تو پوچھو، مدینے والیاں تو پوچھو، عرب دیاں گلیاں تو پوچھو، مکے تے مدینے پاک دیاں گلیاں تو پوچھو، جڑا تیریاں گلیاں وچ ٹریا ہے تے کوئی ہور ٹر جائے تا او دا کی مقام ہے؟ یہ تے حضرت ہاجرہ دے ٹرن دا مقام ہے، گناہ معاف ہوندے۔ پھر رب نے فرمایا انج نہیں مسئلہ، اوتھے صفا تے مروہ دے وچ کوئی عورت نماز چھڈ دے تے صفا تے مروہ دے وچ اس نوں ٹرن دا حکم ہے، طواف کرن دا حکم نہیں، لیکن فرمایا بے شک تیرا بدن پلیت تے گناہ پھر بھی معاف۔ گناہ بدن دا پلیت ہونا ہو رہے، گناہ دی معافی ہو رہے۔ کوئی سوچنا نہیں پہندا، لوکاں نوں سمجھن دی کوشش کرو۔ کی فرمایا ذالک من آیات اللہ، او میریاں نشانیاں نے، اللہ دیاں نشانیاں، اللہ دیاں۔ پھر فرمایا جس لئے تسی طواف کرو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاہِیمَ مُصَلًّى، فرمایا طواف طے کر لے یہ منظوری کروا۔ یا اللہ منظوری کیویں ہوے گی؟ فرمایا کتنے میرے خلیل اللہ دے قدم لگے نے اوتھے جا کے سجدہ کر۔ نیت یہ کرنی ہے، دو نفلاں دی نیت کرنی ہے، نفل میرے واسطے پڑھنے نے لیکن سجدہ اوتھے کرنا ہے۔ معلوم ہویا رب دی عبادت وچ جگہ کسی نیک بندے دی ہوے تے قبول ہو، رب دی عبادت وچ کسی نیک بندے دی جگہ تے کھلو کے کریے تے پھر زیادہ قبول ہوندی ہے تے گناہ بھی معاف ہو جاندے نے۔ گناہ بھی یہ سب قرآن پہ آتا ہے۔ پھر فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ نشانیاں نے۔ میں پوچھنا جی یہ اصحاب کہف نشانیاں نے تے میں پوچھنا حضرت علی دا روضہ بھی نشانی ہے، حضرت حسین کرائمان دا روضہ بھی نشانی ہے، جنت البقیع بھی نشانی ہے، میرے نبی پاک دا روضہ مقدس ایک ہی ہے، سرکار نے اپنی حیاتی جی فرما دیتا یہ نشانی نہیں ہے جنت ہے۔ اور کس نے جنت جانا ہے میرے کول آ جاوے۔ پھر یا رسول اللہ کی حکم فرمایا واجبت لہ شفاعتی من زارا قبری، جڑا میری قبر دے پہ نیڑے آ جائے، جڑا میرے گنبد خضرا دی زیارت کر لے، واجبت لہ شفاعتی، پھر میں اس کے واسطے ضروری ہے کہ میں اس دا سفارشی بن جاواں، جس دا نبی سفارشی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوا اس کو کسے پوچھنا ہی نہیں، لیکن جاندی تا دنیا ہے، اوتھے بڑی بڑی دنیا جاندی ہے، لیکن سفارش کینہ دی ہوئے گی؟ فرمایا سفارش انہاں دی ہوئے گی جڑے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عقیدہ رکھ کے جاندے نے۔ انہاں دی سفارش نہیں انہاں لوکاں دی جڑے آندے مدینے والے نبی دے روضے دی نیت کر کے جایا شرک ہے تے نبی مسجد نبی دی نیت کر کے جاؤ۔ اور مینوں یہ دس نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ مقدس کے مقابلے نبی پاک کے جسم اطہر کے مقابلے مسجد کا کی مقام ہے؟ یہ مسجد نبی آخیا گیا تھا، حضور کی وجہ سے آخیا گیا۔ جی بیت اللہ جائیے
کدھر بخا گارنٹی کوئی بیت اللہ گیا کہ رب نے فرمایا وہ شفاعت میں رب نبی پاک نے فرمایا وہ شفاعت میرے تے واجب ہے، رب نے نہیں فرمایا کہ جڑا میرا بیت اللہ دی زیارت کرنا ہے اس میں بخش دیا گا۔ معلوم آ گارنٹی والی جگہ ہو رہی ذالک من آیات اللہ، ساری کائنات وڈی نشانی اللہ دے نبی دے اللہ دے محبوب دا گنبد خضرا ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ جس کو ہدایت دینا ہے وہی ہدایت دے آئے گا۔ کیویں آئے گا؟ جس لیے اللہ کسی کو ہدایت دینی ہوئے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، پھر اللہ جس کو ہدایت دینی چاہتا ہے تو ہدایت سے آئے گا۔ کیویں؟ پھر وہ کسی اللہ تبارک تعالیٰ فرماندا ہے جس کو میں ہدایت نہ دیواں گمراہ کر کے دنیا تو مارا ہوں ولیاں دا مخالف ہو کے مرے گا۔ ولیاں دا جس کو میں گمراہ کر کے مارا وہ دنیا دے اتنے میں اس کو گمراہ کرنا ہوئے وہ اللہ دے میرے بندیاں دا میرے سجناں دا مخالفت کر کے مرے گا۔ من عادلی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جس نے ولی اللہ کی مخالفت کی تھی اس نے میں نے چیلنج کیتا ہے کہ میں اللہ نال پیا لڑنا، میں اللہ نال جنگ کر رہا ہوں۔ جڑا ولی اللہ کی مخالفت ہے اللہ نال جنگ، اللہ نال جنگ۔ یہ حدیث سرکار نے فرمائی، کیا لوگوں پڑھی نہیں مولویاں؟ پھر پڑھ کے بھی یہ جنگ کے واسطے آمادہ ہو گئے تو پھر یہ اپنی جنت کیڑی لب دے دشمنوں واسطے کہ رب نال جنگ کرے وہ جنت تک نہیں جانتا۔ اتنے ہوراں دے قصے تے خواب پیا دیکھتا ہے 72 کی کتے بھی یہ گزارا نہیں آتا 72 ملے گی۔ انہیں جنت کو ہرکی سمجھے تو فرمایا فلن تجد لہ، ہرگز نہیں ہو پاوے گا کوئی نیک بندہ ولی مرشد اس کوئی نہیں ملے گا جس کو میں گمراہ کراں انہوں ولیاں دے بوئے تو پاسے پھیر چھڑنا، ولیاں دے بوئے تو پھرنا گمراہی دا سبب ہے۔ نمازاں پڑھے پیا روزے رکھے پیا لیکن جس لئے ان کا ولیاں دے بوئے تو پھر گیا پھر گمراہ ہو گیا۔ شیطان نے بڑی عبادت کی تھی لیکن گلے بابے آدم دے بوئے تو سر پھیریا، بابے آدم دے بوئے تو سر پھیریا، اس نے کوئی عبادت باقی نہیں رہے گی۔ اور جیڑی اللہ دی بارگاہ کیتی عبادت نہیں رہی جگہ کیویں قبول ہو گئی؟ پھر اگے کی کر دیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، لوکاں دا اے گمان ہے کہ او لوگ کی آخدے نے، لوکاں دا اے گمان کہ او جاگ دے سمجھو، او جاگ دے سمجھو انہوں جاگ دے پہنے وَهُمْ رُقُودٌ، اللہ کی وہ ستے ہوئے نے۔ وہ ولی نے ستے بھی وہ رنگ کے بخشا جاتا ہے بندہ۔ جی ولی کی نظر پائے جائے تو کی مقام ہوئے۔ ذات الیمین وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین، یا اللہ پھر کی کرنا ستے جی پہ دے پاسا پوسا بھی بدل دے نے، فرمایا وہ نہیں پاسا بدل دے میں بدلنا انہوں نے پاسے، انہوں نے بسترے میں بٹھانا، انہوں نے کرنا میں بدلنا، میرے نہیں ہوئے۔ معلوم ہے یہ رب دے ہو جائے انہوں نے نیند کا بھی
وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ میں انہوں دے پاسے بدلنا بولی ہو جی رب انہوں دے پاسے بدلتا تو سوئی پھر ذات الشمال کیوں نہ ہوئے ذات الیمین کیوں نہ کرے یہ بیت اللہ رات صرف اللہ کا نام آیا ہے بیت اللہ ایسا نہیں آخر اللہ بیت اللہ کے پتھر میں لایا ہے ولیاں دے پاسے رب بدلتا ہے بیت اللہ نبی بھی ہاتھ لگے نے سفی اللہ دستے رحمت لگے بیاد اللہ فرمایا میں بابے آدم دی مٹی دعا ہاتھاں نال گنی دعا دستے قدرت نال بنایا ہے پھر مینوں یہ دسو کتھے دستے قدرت نے او دا مقام کی کتھے دستے نبی نے او دا مقام کی نہ سمجھ چاہے بندے تے بندہ بے ادب ہو جاتا پیو کا بھی ہو جاتا ہے ماں کا بھی ہو جاتا ہے بس گل صرف اتنے مک جاتی جس لیے بے ادب ہو جاتا ماں پیو کا بھی ہو جاتا ہے ہوں اللہ دے بندے ایک ہی مصیبت لوگ کیوں نہیں اس چیز پاس آتے لوگ کئی سمجھتے ہیں بھی ساری گل جی نکلتی یہ شاید کسی کو پتا ہی نہیں اور کمڑیا کیوں تو بھولیا پھرنا پتے والے بھی بڑے نے لیکن تو کچھ کوشش کر کسی نیک بندے کے کو 4 گھڑیاں رہ کے تو کوئی فائدہ حاصل کرنا فرمایا حدیث پاک دے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام آؤ تانوں ایک مسئلہ دساں تانوں ایک مسئلہ دساں صحابہ کرام نیڑے نیڑے بیٹھ گئے سرکار نے فرمایا بیلیو بنی اسرائیل دے اندر ایک گنہگار سی کی سی ایک گنہگار تھی یا رسول اللہ کتنا گنہگار تھی فرمایا اس نے 100 قتل کیتا سی 100 آدمی دا قاتل مسلم شریف کی حدیث فرمایا 100 بندہ قتل کر کے ایک گھٹ 100 بندہ جس نے قتل کیتا اس کو خیال آیا کہ میں توبہ کر لواں کسی مولوی کول گیا یا تے مسئلہ پوچھا حضرت صاحب مینوں مسئلہ دسو میں ایک گھٹ 100 بندہ مار چھڈیا میری توبہ دا بھی کوئی سبب ہے مولوی نے کیتا تیری توبہ ہی کوئی نہیں مولوی اتنا رحمت تو بے امید اصل میں مولوی کو پتہ نہیں سی کہ رحمت والا دروازہ کدھر وہ مسیح نے میراب نو رحمت والا دروازہ سمجھی بیٹھا انہوں یہ نہیں پتا سی کہ مسیح تو علاوہ بھی کدھر ادھر رحمت ہوتی پھر انہیں یہ گل بھی نہ آخری تو 2 نفل پڑھ کے توبہ ہی کرنا ہے اللہ غفور معلوم ہوا اللہ کی رحمت سے مولوی نو امید ہی نہیں تھی رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ تسی کتنے بھی مجرم ہو جو میری رحمت تو بے امید نہ ہویا جے بے امید ہونا اللہ کی رحمت تو کفر ہے بے امید ہونا اللہ کی رحمت تو یہ کفر ہے یہ ہے تو تواڈے رنگے ہی بندے ہن اصحاب کہف جس زمانے چ انہاں رنگے ہی بننا تے پھر اللہ نے اتنا یاد ہے حضرت صالح علیہ السلام کی جاتی منکر قتل کر دیتی رب نے فرمایا صالح علیہ السلام کہ تیری جاتی جو ہے نا ماریا ہے نا کھ میں نہیں چھڈنا یا اللہ جاتی ماری اور فرمایا پیغمبر دی جاتی کسی عام بندے دی میرے پیغمبر دی جاتی مار کے لگے پھر یہ کہڑے احسان نے میرے کی خدا جانا اتنا قہر کیتا کیوں نہ بستیاں کا نشان نہیں دیا صفحہ
سفا 80 تو مٹ گئے. حضرت نوح علیہ السلام کی بے ادبی کی قوم نے تے پوری کائنات مٹا کے رکھ دی رب نے. فرمایا میں تمہیں گوتے دے دے کے ماراں گا، تہاڈا کھ نہیں میں چھڈنا، میں تمہیں غرق کر کے ماراں گا. ساری قوم غرق کر دی. یا اللہ چڑیاں جانوراں کو غرق کیتے. فرمایا مینوں کی ضرورت ہے چڑیاں جانوراں دی، میں ہور پیدا کر دیاں گا، لیکن میں چڑیاں جانوراں مخلوق نہیں ویکھیا، میں اپنے نبی بندے ویکھے جو دی بےعزتی کردے. 1000 سے 450 سال عمر ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی، 900 سال انہوں نے تبلیغ دے 950. قوم ہی سمجھتی بے خورے فتو قوم لوگ نے کو گل کر دی یہ آپ کے ہنکار کی پھنسے پھرتے ہیں. نہ بھائی گل یہ نہیں ہے، یہ آنا تے ایمان نال آ جا تو پھر کچھ نہ کچھ مل جائے گا. تیری اکثر دماغی اتنے کام نہیں دینی. اتنے لوگ کوئی پیسے سے مان کرتا پھردا، کوئی ذاتاں سے مان کرتا پھردا، کوئی مربیاں سے مان کرتا پھردا، کوئی ملازمت سے مان کرتا پھردا. رب نے فرمایا نہ، یہ مان کرنا ہے تو میرے مصطفیٰ پہ کر، میں جو مان کرنا. کیوں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث رسول، میں تواڈے اوتے احسان کیتا ہے جیڑا تواڈے اوتے احسان ہے، لیکن مومناں تے کیتا ہے. علی المؤمنین مومناں تے کیتا ہے. تے جس دے اوتے احسان ہوے رب دا، اس نے تے پھر رب دا شکریہ ادا کرنا ہے. تے جیڑا رب دے احسان نوں احسان ہی نہیں سمجھدا وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے. بندہ تے ہے لیکن بندہ تے ابو جہل سی، بندے تو ہے لیکن نبی پاک منکر بھی بندے سے لیکن مومن نہیں تھے. عالم ہی رہ گئے. شیطان عالم بھی ہے لیکن مومن نہیں. علم شیطان کو نہیں ہے لیکن مومن تو تا رہے گا یہ نبی پاک کے منہ دوسرے سجدہ کر دیندا. رب نے فرمایا بے ادبی دا ماریا ہویا، جڑا بے ادبی دا ماریا ہوئے وہ لعنت دا حقدار ہے. جڑا نبی ولی دی بے ادبی دا ماریا ہے نا وہ لعنت دا حقدار ہے. نہیں تواڈے گل دیر پیندی کہ مینوں کوئی ایسی ضرورت نہیں کہ تسی ولیاں والے پاسے آ جاؤ. یہ ہن اللہ تعالیٰ فرماتا سجنا والے وہی چاہتا جڑا میرا ہوئے. ہاں میرے سجنا بندے میرے دوستوں بندے تو میرے بندے لینا، دوسرے کی لوڑ ہی کوئی نہیں. آپ اپنی پارٹی بندے ہے کوئی جانتا بھائی. فرمایا لوگ تے گمان پہ کرتے ہیں. ہاں سرکار نے فرمایا وہ مولوی تو مسئلہ پوچھنے لگیا حضرت جی میں ایک گھٹ 100 بندہ مار بیٹھا، میری کوئی بخشش کا وسیلہ؟ مولوی نے کی تو قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے، ایک بندہ مار دیے تو وہ تانی چھٹکارا ہوتا. تو ایک گھٹ 100 ماریا تیری تو گنجائش ہی کوئی نہیں. اس بے امید کر چھڈیا رب دی رحمت تو. آپ بے امید سی نا، کوئی مولوی سی بڑا کیدا جی. خیر کوئی دن بعد پھر اس خیال آیا کہ یہ دنیا اتنے گناہ بندہ کرتا ہے، تے اس خیال آیا کہ جسلے نبی آئے نے، جسلے تے ساری قوم بت پرستی شرک وچ مبتلا سی، بتاں دی تے سورج چند دی پوجا کرتی تھی، مخلوق دے پوجن والے جسلے نبی کول گیا وہ مواحد بن گئے. تے جو انہاں دے ایڈے جڑے رب نوں شریک بنا کے بیٹھے جی انہاں دے گناہ معاف ہو گئے. میں تے گنہگار ہاں، رب دا شریک تو میں کوئی نہیں بنایا. جڑے رب دا بوہا چھڈ کے غیرت نال بندے
تے میں غیر قوم کا نہیں منگیا، میں رب کے دوست کو آنا کسی نیک بندے کو بھی کوئی کم ہو جائے کہ وہ رب کا دوست نہیں سی مولوی، وہ خدا رسیدہ انسان نہیں سی، انہیں کیتا تیری بخشش کوئی نہیں، تیری کوئی دن بعد اس غصہ چڑھ گیا، کی ہو گیا؟ قاتل آدمی سی، جابر بندہ سی، غصہ چڑھ گیا، آخر لگیا مولوی کوئی راہ دس، تیرے کول آیا، تینوں عالم سمجھ کے آیا، تے مینوں کوئی رستہ دس، میں مشرک نہیں ہوں، میں گنہگار، مینوں کوئی راہ دس۔ نبی آتے نے اللہ کے بندے گنہگاراں دی راہ نمائی واسطے آتے ہیں، جی اللہ کے بندے نے آتے تواڈے ساڈے گناہ نہ معاف کرائے تو آون دا فائدہ کی ہے سنیت تے جے مولوی آ کے پھسیا پیا ہو۔ خیر بڑے اس نے مولوی نال جھگڑا وگڑا کی، مولوی صاحب مینوں دسو میں مشرک نہیں، میں اللہ نو ماننا، اللہ دے نبی نو ماننا، لیکن گنہگار تے جیڑی تو دسی نا قتل دا بدلہ قتل ہے وہ مینوں بھی پتہ ہے، تے میں آیا کیوں؟ میں آیا تیرے کو تے تو میرا کوئی سبب دس مینوں کہ میری نجات ہو جائے۔ انہیں کہتے کوئی نہیں ہوگی تیری نجات، مولوی آکڑ گیا، مولوی نے پتا کون سی رحمت سے ہوتا، توکل کو نہیں سی، اللہ دی رحمت سے وہ تلوار سی، ماری تلوار سے مولوی کا ہی سر جدا کر دیتا، انہیں کہتے چل پھر تیرے رنگے کا یہی حال ہوتا جڑے اگر رستہ نہ دس۔ معلوم ہوا جڑا اگوں اللہ دی رحمت تو بے امید ہوئے تے اگر رستہ نہ دسے اس دا حال ہی ہوئی۔ مولوی مر گیا، سرکار نے فرمایا مولوی مار دیتا، یہ میرا نبی فرما رہا ہے کہ مولوی مار دیتا تے پورا سینکڑا ہو گیا، پورا سینکڑا ہو گیا۔ پھر انہوں خیال آیا تے ایک صوفی جہا بیٹھا سی کول بہ گیا، جا آخر لگا یار گل یہ ہے بھی میں بڑے گناہ کیتے ہیں، انہیں کہتے کتنے کیتے ہیں، انہیں کہتے 100 بندہ ماریا جہد وچ ایک مولوی بھی، انہیں کہتا پھر میں یہ چاہنا کہ میری کدھر کوئی معافی ہو جائے دنیا میں، میری توبہ قبول ہو جائے، یہ آخرت میری چنگی ہو جائے، کوئی ہے یا کوئی دنیا میں کوئی مرد خدا؟ انہیں کہتا یار گل یہ ہے میرے اتنی قوت کو نہیں، لیکن تو رب دی رحمت تو بے امید نہ ہو، تین بندہ میں دس دینا اتنے جانا تیرا کام ہے تو مینوں یقین ہے گناہ معاف ہو جانے۔